اب بٹی صاحب ذرا آپ کی کلپ ملاحظہ کیجئے اور پھر مجھے اپنے تجربے کی روشنی کہ اس کلپ میں اور آج کے وقت میں بڑا عرصہ گزر چکا ہے. اس وقت جناب عمران خان 2019 میں وزیر اعظم پاکستان کیا فرما رہے تھے, سنیے. میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں ہمارے 2 مہینے اور مشکل ہے. مشکل اس لیے کہ جو 10 سال پہلے اس ملک سے ہوا ہے, جس طرح اس ملک میں لوٹ مار ہوئی ہے, جس طرح اس کو مقروض کیا گیا ہے, تو برا وقت تو آنا تھا. جب ایک گھر کا برا وقت آتا ہے, ایک گھر پہ قرضے چڑھ جاتے ہیں, تو وہ کیا کرتا ہے؟ گھر 2 کام کرتا ہے نا, خرچے کم کرتا ہے اور اپنی آمدنی بڑھاتا ہے, اور تو کوئی تیسرا طریقہ نہیں ہے. تو جب تک وہ آمدنی نہیں بڑھتی تو تھوڑا مشکل گزارنا پڑتا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ ملک انشاءاللہ آپ کے سامنے کھڑا ہوگا, اور میرا یہ ایمان ہے کہ یہ وہ ملک بنے گا جو میں نے بڑی دیر سے کہتا رہا ہوں, باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آیا کریں گے انشاءاللہ. اب بھٹی صاحب بیچ میں کرونا آ گیا, معیشت دنیا میں نوز ڈائیو پہ گئی, پاکستان بھی نیچے گئی, لیکن پھر حکومت کی طرف سے جو فگرز دیے گئے 3.94% پہ ہماری گروتھ گئی ہے. سوال یہاں ہے, گروتھ سے ہر چیز چھوڑ دیں, جو ڈیفینس حکومت کا ہے کہ ایک تو یہ جی کہ پرائس بڑی ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس ملک کی حالت ایسی تھی, اور یہ آج چوتھے سال کے میں بھی ہم حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ حالت اتنی بری تھی, ریکوری میں بڑا ٹائم لگ رہا ہے ہمیں. لوگ عام آدمی جن کو ہم نے آپ کو دکھایا وہ یہ بات سمجھتے ہیں چوتھے سال میں بھی؟ دیکھیے پہلی بات تو میرے دوست عباسی صاحب کی کہ یہ ایمانداروں کی حکومت ہے, مجھے اعتراض ہے اس پہ. میں ہمیشہ اپنی کمیونٹی میں, ہماری برادری میں کہتا ہوں عمران خان ایماندار انسان ہے, کچھ کرنے کا جذبہ بھی ہوگا, نیت بھی صاف ہوگی, یہاں تک ٹھیک ہے. لیکن آج کے پی میں چلے جائیں, پنجاب میں چلے جائیں, مرکز میں آ جائیں, اقلیت کو نکال کے مجھے ایماندار بندہ دکھا دیں یا ایماندار کوئی دکھا دیں. سب دیہڑیاں لگا رہے ہیں, کرپشن کے انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے, ریٹ بہت ہو گئے ہیں, اور کرپشن کے ہر محکمے میں پیسے کے بغیر کام نہیں ہوتا. تو ایمانداروں, اور پھر مافیاز 12 سکینڈلز تو آ چکے ہیں نا, میں نے یہاں نہیں گنواتا, 12 سکینڈلز آ چکے ہیں, تو مافیاز بیٹھے ہوئے اس حکومت میں سارے. تو اس لیے یہ ایمانداروں کی حکومت نہیں ہے. عمران حکومت میں بے ایمانی انتہا پر ہے, جو دکھ کی بات ہے. دوسری بات کہتے ہیں کوئی سرے محل میں نہیں بن رہا, کوئی لنڈن فلیٹ نہیں بن رہا. میں کہہ رہا ہوں یہ پھر بحث ادھر چلی جائے گی, میں بتاتا کہ کیا کیا بن رہا ہے. یہ پھر اگلے کسی پروگرام میں رکھ لیں گے بن کیا کیا رہا ہے. اور اگر کچھ نہیں بن رہا اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر ان سے بڑا وہ نالائکی کوئی نہیں, حد ہو گیا. اچھا آگے آئے, یہ چھوڑ دیں جی. مان لیا بین الاقوامی مارکیٹ میں پٹرول کی قیمت بڑھی تو ہمارے ہاں بھی بڑھ گئی. مان لیا کہ ریجن میں ہم ابھی بھی سب سے کم ہیں. مان لیا کہ IMF معاہدہ ہم نے ایسا کیا ہوا ہے کہ ہمیں یہ بڑھانا پڑے گا اور ڈالر اوپر لے جانا پڑے گا اور ساری چیزیں کرنی پڑیں گی. لیکن اور یہ بھی مان لیتے ہیں کہ اسد عمر صاحب کا کہ جب بھی کوئی ایسا چیز بڑھتی ہے تو براہ راست ذمہ داری وزیر اعظم اور وزیر خزانہ پر ہوتی ہے. ہم ان کو اس ذمہ داری سے بھی بری ذمہ فارغ کر دیتے ہیں. وہ معصوم ہیں, مان لیا سب کچھ. اور اسد عمر صاحب نے کو مان لیا کہ وہ جو بیانات اور وہ یہ جو آپ کے پاس 12-13 ٹویٹس یا زیادہ پڑے ہوئے عمران خان صاحب کے, یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, ایک سمپل سا سوال. پہلا یہ کہ 2018 میں جب یہ حکومت میں آئے تھے اس وقت عام پاکستانی کمفرٹیبل تھا یا آج 2021 میں؟ ایک. دوسری مجھے بتائیں بجلی گیس کیا سستی ہوئی ہے یا کوئی تھوڑا سا ہوا ہے؟ تیسری بتائیں کہ گندم بمپر پر کراپ ہو رہی ہے, ہم زرعی ملک ہیں, گندم کا کیا, آٹے کا کیا حال ہے, چینی, سبزیاں, گھی, دالیں, دھنیا, پودینہ. عباسی صاحب آپ جائیں نا ادھر کی سبزی والی دکان پہ, ان کو کہ پودینہ یا دھنیا یا سبز مرچیں ساتھ مفت دیتے ہیں. پھر دوسری بھی سنی LNG کا, آپ کی بات آٹے کا 20 کلو جو تھیلا تھا 20 کلو کا, وہ ڈاکٹر صاحب اور بھائی صاحب موجود ہیں, یہ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں, اگست 2018 میں 740 روپے کا ڈاکٹر صاحب, آج وہ 2021 اگست میں 1150 روپے سے تجاوز کر چکے ہیں. یہ فرق ہے فوڈ انفلیشن کی بات. اچھا پھر دوسری بات ہے LNG, ان کی آڈیٹر جنرل نے جو رپورٹ دی ہے اس نے کہا ہے کہ اتنی نالائکی اور نااہلی, شاہزیب کو چھوڑ دیں, وہ چھوڑ دیں, ہمارا تو ہم تو باعث لوگ ہیں نا, ایسے کیڑے والے لوگ ہیں. ان کی اپنے آڈیٹر جنرل کی جو نااہلی اور نالائکی, ایک طرف گندم, کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم نے نااہلی نہیں, یہ نہ منوائیں, یہ نہ منوائیں. یہ اگر 2023 میں الیکشن میں آئیں گے نا سب مانیں گے, پتہ چلے گا نا جب ووٹ نکلیں گے اس وقت سب مانیں گے. ہوا کے گھوڑے پہ ہوتی ہے, پرابلم یہ ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد گندم بہت زیادہ ہو گئی ہے باہر, گندم ہے ہی کوئی نہیں. کنٹونمنٹ کے انتخابات کے اندر جو شکست ہے پنجاب میں خاص طور پہ PTI کی, مطلب بہت فرق ہے PMLN اور PTI میں, وہ بھائی صاحب
شاید کہیں کہ غلط سلیکشن ہے ٹکٹ کی, یا لوگوں نے اپنا غصہ یہ نکالا ہے کہ بھی جو مہنگائی ہو رہی ہے؟ سر میں اسی پہ آتا ہوں. اچھا, گندم باہر جا رہی, گندم باہر سے آ رہی, چینی باہر جا رہی, چینی باہر سے آ رہی, رپورٹیں دھڑا دھڑ پبلش ہو رہی ہیں, رپورٹیں دھڑا دھڑ ہوئی جا رہی ہیں, اور ہم ڈونگرے پہ سارے دانت کے. اس کے بعد کوئی رپورٹوں میں کون ہے, کدھر گئے وہ سارے مجرم اور ملزم, کدھر گئے وہ ہم سے احتساب گھر سے شروع ہوگا, کدھر گئے کہ میں مافیاز نہیں بٹھاؤں گا, چھوڑ دے وہ تو بات. اچھا, جو امپورٹنٹ بات ہے, امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی, ان کو سمجھ نہیں آ رہی. ان کو اللہ نے ان کی اوقات اور قد سے بڑی ذمہ داری دے دی. ان کو سمجھ نہیں آ رہی عمران خان کی ناکامی نہیں ہے, جو میں اکثر کہتا ہوں, یہ 30% یوتھ کی ناکامی ہوگی, لوگ سیاست سے پھر نکل جائیں. مطلب لوگ آپ کے نزدیک مایوس ہو رہے ہیں تحریک انصاف سے فائنلی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے القابات سے نواز رہے ہیں لوگ کہ میں ٹی وی پہ بیان نہیں کر سکتا. لیکن ہمارے کچھ جو دوست ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اگلی دفعہ بھی ریکارڈ کامیابی حاصل کریں گے. نہیں, انتخابات کچھ دوست تو آپ کے ایسے بھی ہیں کہ جو 2028 تک کے کندھے جھکا کہتے ہیں ہم آپ کا بھائی وزیر 2028 تک. اچھا, یہ ایسے بھی ہیں؟ ہاں, ہمیں کئی مرتبہ پروگراموں میں ہم نکل رہے ہوتے ہیں, وہ داخل ہوتے ہیں, یا پروگرام ختم ہوتے ہیں, یا پھر بھائی 2028 کا وزیر. میں تو ان کو کہتا ہوں کم بتایا ہے, 38 کا. ڈاکٹر صاحب تسی تو پھر کوئی اور کام کرو. اچھا, 2028 تک وزارت ہوں. نہیں ڈاکٹر صاحب, اگلی دفعہ تو بھائی صاحب کو مل رہی ہے وزارت. میں نے ڈاکٹر صاحب دفعہ تو ہم نے بڑی بھائی صاحب کے لیے میں بھی سفارش کی تھی. اچھا, دو بیان بڑے خوبصورت دیے ہیں ہمارے 2 ترجمانوں نے, وہ بھی سنتے جائیے گا. اور یہ آپ نے جو وہ کنٹونمنٹ ویل کیا نا, وہ یہ پوش علاقے تھے, پڑھے لکھے لوگ تھے, ان کو مہنگائی اتنی ہٹ نہیں کرتی جتنی ہم بستیوں والوں کو یا باقی ساروں کو کرتی ہیں. انہوں نے آپ کو کیا دیا, آپ کو پشاور میں کیا میسج دیا, جہاں دوسری مرتبہ آپ کی حکومت ہے کہ خوف خدا کرو, شرم کرو. ٹھیک ہے. اچھا, ایک جملے دو. اچھا, لاہور تو چلو چھوڑ دیں, اور ملتان پنڈی عباس صاحب نے, یہی تو ان کی خوبصورتی ہے کہ سنتے ہیں اور ان کو اندر سے پتہ ہے صحیح باتیں. اچھا, 2 بیانات. ایک مریم اورنگزیب صاحبہ نے بیان دیا, میں بڑا خوش ہوا اور ان کو میں داد دے رہا ہوں. مریم صاحبہ کہ مہذب معاشرے میں وزیر اعظم جھوٹ نہیں بولتا, یہ انہوں نے کہا. اچھا, دوسرا شہباز گل صاحب نے بیان بڑا خوبصورت دیا. اچھا, کہ وزیر اعظم جس چیز کو ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا بن جاتی ہے, اور ہمارے لیے کھانے پینے کی چیزیں سونا بن گئی ہیں. آخری بیان جو ہے وہ بٹی صاحب بھول گئے ہیں. تو وزیر نے کہا کہ آپ ذرا پرائم منسٹر کی خوبیاں دیکھیں, کیا اسمائل ہے, وہ کلر سمائل, کیا خوبصورت چال ہے. تو آپ کو ڈاکٹر صاحب یہ ہے, آپ کلر سمائل سے بھی حسد کرتے ہیں, آپ عمران خان صاحب کی پرسنالٹی سے بھی حسد کرتے ہیں. ان کے مسائل میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی پرائم منسٹر کی تعریف کا کرائٹیریا کیا ہے بھائی, پرائم منسٹر از ججڈ بائی ہز پرفارمنس. کلر لکس, کلر سمائل, ہینڈسم پرائم منسٹر, یہ کرائٹیریا ہے. سب سے بڑی بات پھر اللہ حافظ ہے, مہر ثبت کر رہے ہیں کہ ایماندار وزیر اعظم.